آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنی رمضان ٹرانسمیشن 15واں رمضان آج اللہ کے فضل و کرم سے 16ویں رمضان کی سحری کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ بہت ہی نہایت ادب و احترام کے ساتھ میرے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب اور جناب مطیع الرحمان نقشبندی صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کلامات کی جس طرح فیس بک پہ لائیو بھی چل رہا ہے اور جس طرح فرمائش کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہم کلام پیش کرتے جائیں گے۔ جناب حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه سبحان اللہ۔ قال يا بشرى هذا غلام سبحان اللہ۔ قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة سبحان اللہ۔ والله عليم بما يعملون۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة سبحان اللہ۔ وكانوا فيه من الزاهدين۔ سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو جناب حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ کیونکہ ایک یہ قرآن ہے اور ایک وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن کے پارے حسین ہے تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں۔ ارے یہ قرآن کے پارے حسین ہے تو میرے مصطفیٰ کے نظارے حسین ہیں۔ اسی قرآن کے لیے مولا حسین نے اپنا سر قلم کروایا۔ مولا حسین آج امام حسن کی ولادت بھی ہے اور ہماری پہلی ٹرانسمیشن بھی اسی نسبت سے وقتاً فقتاً باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔
پہلے میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ انہوں نے جانا ہے، تو ان سے تھوڑے سوال جو ٹویٹر پہ مجھے ملے تھے تو وہ میں آپ کے سوالات کے جوابات جانتا ہوں۔ ایک صاحب تھے عبدالرحمان صاحب، انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ماسک پہن کر آج کل کیونکہ کرونا کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے نماز پڑھ کر؟ میرال بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا۔ بالکل یہ اس وقت ضرورت بھی ہے، کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے اکثر مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ماسک پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی بندی ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں جائیں۔ جی تو اس میں دو چیزیں ہیں، ماسک پہننا کوئی ایسی برائی والی چیز نہیں ہے، لیکن ماسک میں یہ دیکھیں کہ اگر ماسک بہت ٹائٹ ہے جس سے بولنے میں اور تلفظات میں ادا کرنے میں لفظ جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہے، تو پھر وہ نہیں پہننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوز ہو بالکل، جس میں جب نماز پڑھیں تو جو ادائیگی ہے سورہ فاتح شریف اور جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ماسک پہن کر جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پیشانی اور ناک کی ہڈی کا جو لگنا ہے وہ ضروری ہے، تو ماسک کو جو ہے تھوڑا نیچے کر لیں تاکہ ناک کی ہڈی جو ہے نا یہ آپ کی ہو، تو اس وجہ سے آپ آسانی سے سجدے میں کر سکیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ماسک جو ہے وہ ٹائٹ نہ پہنا ہو، نرم ہو اور ایزی ہو، تو دوسرا جو ہے ناک کی ہڈی جو ہے نا وہ خالی ہو، تو باقی اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ جی بالکل، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں لیکن ساتھ شریعت جو طریقہ کار ہے ان کا بھی خیال ضرور رکھیں۔ یقیناً آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمارے دوسرے جناب علی رحمان صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ جو آج کل وقفہ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ موجودہ صورتحال ہے، تو لیکن وقفہ چھوڑ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ایک دو تین بندے جڑے ہونے ضروری ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں جی، اس کے بارے میں مفتیان اعظم کا جو فتوے چل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ ویسے تو جو سنت طریقہ ہے وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا اور صفوں کو سیدھا کرنا اور درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑنا، یہ حضور کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، لیکن بحالت مجبوری ہے کیونکہ اس قسم کا خوف و ہراس پھیلا دیا گیا ہے، اور اللہ کرے یہ خوف و ہراسی ہو اور اس میں کوئی ایسی حقیقت نہ ہو، تو واقعہ یہ اگر ایسے وقفہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے جماعت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں گھروں میں نماز ادا کریں، با جماعت نہ پڑھیں، مسجد میں ہم با جماعت پڑھتے ہیں اور فاصلہ رکھ کے پڑھتے ہیں، تو میرے خیال ہے اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے، آپ کے پیش نظر یہ جائز ہے۔ جی بالکل، میرے مصطفیٰ نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو موت کا ڈر ہو تو آپ نماز چھوڑ بھی سکتے ہو، تو لیکن یا تو پھر آپ پڑھنے کے لیے ضرور آ سکتے ہو۔ وہی نا، نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر با جماعت پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے حکومت نے جو فیصلہ نکالا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت دیتی ہے ریاست تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ماشاءاللہ جناب، آپ کو بھی اپنے سوال کا جواب ضرور مل گیا ہوگا، اور اسی طرح ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ اپنے سوالات اور فیس بک لائیو پروگرام میں آپ ہمارے سوالات، ہمارے عالم صاحب بھی، ایک عالم اور ایک ثنا خان ہمارے روزانہ پروگرام میں تشریف لایا کریں گے۔ آپ فیس بک پر لائیو بھی سوالات کر سکتے ہیں اور کمنٹس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹویٹر پہ بھی ہمیں سوالات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، متی الرحمان نقشبندی صاحب بھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی متی الرحمان بھائی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ، آپ اتنے مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور آج آپ انشاءاللہ بھی ثنا خوانی کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی عالم صاحب کے لیے سوال ہو تو۔ سوال تو بہت ہیں، اس میں سے دو سوال تو آپ نے کر دیے کہ نماز کے دوران ماسک کا پہننا، جی جی، اور دوسرا جو فاصلہ رکھا ہے اس فاصلے کا بھی آپ نے پوچھ لیا، اور تیسرا یہ تھا کہ جب دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حالات خراب ہے یا باہر پانی یا کیچڑ بارش کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے تو آپ نماز گھر میں پڑھ لیں، اور جس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک قرآن ہے،
بالکل سارا کا سارا قرآن ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بیان کر دیں تاکہ ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو. ماشاء اللہ آپ نے بھی اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں یہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے, صحابہ کے دور کے اندر بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے بالکل ایسا ہوا. اور جب شدید بارش تھی وہ تو لوگوں کو خطرہ تھا کہ اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے, کیچڑ ہے. اس وجہ سے حضور نے اعلان فرمایا, حضرت بلال سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ گھروں کے اندر نماز کو ادا کریں گے. دیکھیں یہ دین جو ہے یہ ایک نرمی والا دین ہے, کوئی سختی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی سختی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام تو پھر تاجدار نبوت ہیں, اور انہوں نے ہر چیز کو عوام کے لیے اور اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں. تو بہرکیف یہ حالات و واقعات کے مطابق ہے. اگر اس میں آپ گھر بھی باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے, اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, گھر میں چند افراد بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو باجماعت نماز کیسے ہو جائے. اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو پھر بھی باجماعت پہ مل رہے ہیں. تو یہ شکر ہے مالک کا کہ یہ پاکستان کے اندر بھی. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ اب تو لوگ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے ہم نہیں جا سکتے, لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دور نہیں ہے جب کچے مکان ہوتے تھے, کچی سڑکیں ہوتی تھی. جی بالکل. تو اب کے دور کے اندر کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جی بارش ہو رہی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھنے جا سکتے. دیکھیے جی اتنی آسانیاں دور حاضر کے اندر موجود ہیں, پہلے اتنی ہی مشکلات تھی, تو جدت آئی ہے ہر چیز میں. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ جس قدر بھی کوشش کریں کہ نماز نہ چھوڑیں اور باجماعت نماز پڑھیں. ابھی یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, ملک کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و راز بھی ایسا ہے. تو اگر اس میں بھی اگر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں تو میرے خیال کو اس میں حرج والی بات نہیں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور متی الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت نظر ڈالی ہے کہ اس دور میں جو کچے مکان ہوا کرتے تھے اور اس دور میں مشکلات تھیں, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہو تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ڈر نہیں ہے, بارش ہو رہی ہے, چھتری آپ کے پاس ہے, سڑک پہ پانی نہیں ہے, ساری سہولیات ہیں, تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ مسجد میں جا کر نماز. جی بالکل بہت اچھی بات ہے. علم صاحب سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ گھروں میں پریشان ہیں, اکثر ہمیں سوالات آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کون سا ورد زیادہ کیا کریں؟ دیکھیں جی یہ جو بھی حالات جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو بہترین ورد ہے وہ آیت کریمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایک بڑی اچھی تسبیح ہے, اور جس قدر ہو سکے اس اللہ و مصیبت کے لیے آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ مالک کائنات اس میں ضرور ہماری مدد فرمائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کثرت کے ساتھ کتنا پڑھ سکتے ہیں. باقی درود پاک پڑھیں, درود پاک بہت اچھا ہے, اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کریں, درود پاک پڑھیں اور یہ تسبیح جو پڑھیں آیت کریمہ. جی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت. ایک میری جو فرمائش ہے آپ سے میں واقعہ سنا کرتا ہوں امام حسن اور امام حسین کا, کہ جب انہوں نے کہا رائٹنگ لکھ کے لائے کلمہ شریف, تو وہ ذرا بیان کر دیجیے کہ ماشاءاللہ آج امام حسن کی ولادت بھی ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کرتے ہیں آپ. جی بالکل میں ضرور سناؤں گا. جی یہ میرے آقا علیہ السلام کی وہ دور تھا جب امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. سبحان اللہ. دیکھیے ملال بھائی, ہمارے بچے بھی لکھنا شروع کرتے ہیں تو کوئی انگلش کی رائٹنگ لکھتا ہے, کچھ لکھتا ہے. قربان جائیں ان ہستیوں پر. سب سے پہلے لکھنا شروع کیا تو تختیاں ہاتھ میں لی, کیا لکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کلمہ شریف لکھا. کلمہ شریف لکھ کر دونوں تختیاں لے کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا, نانا جان آج ہم نے لکھنا سیکھا ہے, کیا بات, اور آپ کا کلمہ شریف لکھا ہے,
ذرا اس پہ نظر کرم فرمائیں اور بتائیں کہ پیارا کس کا ہے، اللہ کیا بات حسن کا پیارا ہے یا حسین کا پیارا ہے۔ ہاں، جب میرے آقا علیہ السلام نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تاجدار کائنات نے یہ سوچا کہ اگر میں حسن کو کہتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹتا ہے، حق، اگر حسین کا کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے۔ کیا بات، خاموش رہے۔ بچوں نے پھر اصرار کیا، نانا جان بتائیں کس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ حق، تو فرمانے لگے بیٹا ایسا کرو یہ لے جاؤ اپنے بابا کے پاس، سبحان اللہ، سید علی اور مرتضیٰ کے پاس لے جاؤ، یہ فیصلہ وہ کرے۔ حق کے، جب بچے دوڑتے ہوئے سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تختیاں پیش کرتے ہیں اور ساتھ عرض کرتے ہیں کہ بتائیے کس کی اچھی رائٹنگ ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہی سوال جو میرے آقا کے ذہن میں آیا، کیا بات، سوچنے لگے اگر حسن سے کہتا ہوں تو حسین کا دل ٹوٹا ہے، کیا بات، حسین سے کہتا ہوں تو حسن کا دل ٹوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ بچوں نے پھر اصرار کیا تو کہا کہ نانا جان کے پاس چلے جاؤ، عرض کیا وہاں سے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ اللہ، پھر کہنے لگے ایسا کرو کہ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ، سید کائنات، یہ سجدہ کائنات ہے، اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں، علی نہیں کر سکتی۔ حق، کیا بات، جب لے کر بچے سجدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں کہ نانا جی نے فیصلہ نہیں کیا، والد نے بھی نہیں کیا، تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ حق، کیا بات، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تختی کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہے، اچھا کس نے لکھا ہے؟ سبحان اللہ، اب سجدہ کائنات سوچ میں پڑ جاتا ہے، حق، کیا بات، وہی سوال بار بار ذہن میں آتا ہے۔ سبحان پھر کیا اللہ، کیا؟ وضو کیا اور حالت سجدہ میں گئے سبحان اللہ، کہ پروردگار یہ وہ فیصلہ آ گیا ہے جو تیرا محبوب بھی نہیں کر سکا، تیرا شیر خدا بھی نہیں کر سکا، اب میری بارگاہ میں آیا ہے اور میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں سبحان اللہ، کہ میرے رب یہ فیصلہ تو ہی فرمائے گا۔ حق، کیا بات، اور جب سجدے سے اٹھی تو اپنے دوپٹے سے چادر سے 5 موتی اتارے سبحان اللہ، اور اتار کر فرمایا کہ بیٹے دونوں اپنے تختیاں نیچے کر لو، کیا بات، یہ 5 موتی میں آسمان کی طرف بلند کرتی ہوں، جس کی تختی کے اوپر 3 آ گئے اس کی اچھی ہوگی، جس کے اوپر 2 آ گئے اس کی کیا بات، کیا بات، بلند کیے اور نگاہیں اپنے رب کی طرف۔ سبحان اللہ، اللہ خالق کائنات یہ معاملہ دیکھ رہا تھا، جبریل امین کو فرمایا جبریل جلدی کرو، 2 موتی جو ہیں حسن کی تختی پر رکھو، 2 حسین کی پر رکھو۔ حق، یا رب العالمین 5واں کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ اس کو آدھا لگا۔ سبحان اللہ، یہ فیصلہ میرے رب نے فرمایا۔ آہا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دل تو رب میں نہیں ٹوٹا۔ اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، بڑی تو خوبصورت، بلال بھائی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آج کی یہ رات جو ہے حضرت امام حسن کی ولادت با سعادت ہے۔ بے شک، اللہ خالق کائنات ہم سب کو اسی جوز اور اس وقت کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری کہنے پر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا جی۔ آپ سب بہت حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود صاحب ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ثنا خوانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ وقار اعظم صاحب بھی تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ سنین قادری صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ تو